الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بالمحكم والرسول صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى قائل بهذا القول الله جل شانه ہم تمام کو اپنے پاک میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے پاک میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی اللہ کے دربار میں بات کو اللہ تعالی ہم تمام کو اس طرح سے جمعہ کی نماز کے لیے ہم بڑے اہتمام کے ساتھ ہم آئے ہیں اسی طرح اللہ تعالی اپنی زندگی اپنے حیات کر کے ہم جو ہے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمایا میرے دوست اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا اللہ تعالی اپنے قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں بنا لیا ہم نے تم کو بنا لیا تمہیں ہم نے ہاتھ دیے پیر دیے کان دیے عقل دی شعور دیا آنکھیں عنایت کی اور تمہیں تندرستی عنایت فرمایا اور تمہیں جو ہے خوبصورت جو ہے اللہ تعالی نے بچے عطا فرمائے جو آپ کو نور نظر عطا فرمائے میرے بزرگوں اللہ تبارک و تعالی کے احکام ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے اللہ کے فرمان ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے اللہ کے قرآن مقدس کو پڑھنے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے آج اپنے بچوں کو ہم پڑھنے کے قرآن کی فکر نہیں کرتے وہ بھی قرآن سے
سے پہلے اپنے بھائی کا پیاسا دیکھ کر یہ خود پانی نہیں پی سکتے۔ المختصر یہ میرے دوست بزرگوں، جنگ بدر کے اندر وہ جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں جنگ بدر ہے۔ جنگ بدر کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اعلان کر رہے ہیں، ایک خاتون آتی ہے آپ کی خدمت میں اور کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ پھیلائیے، ہاتھ بڑھائیے۔ آپ اپنا ہاتھ کو بڑھاتے ہیں، اپنا سر کا بال کٹا ہوا آپ کے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ میں نہایت غریب مسکین ہوں، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کئی روز سے میں سن رہی ہوں اللہ کے نام پر جہاد ہوگا، کوئی سامان لے کے آ گئے ہیں، کوئی گلہ لے کے آ رہے ہیں، کوئی اسلحہ لے کے آ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ میں کئی روز سے گھومی ہوں، دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے سر کے بال ہیں، چنانچہ کسی غازی کسی مجاہد کا یہ گھوڑے کا رسی کا کام آ جائے گا تاکہ میرا بھی حصہ پڑ جائے۔ یا رسول اللہ میں کئی روز سے کھائی بھی نہیں ہوں۔ میرے دوست بزرگوں، ایسی عورت کہاں سے لائیں گے؟ یہ جذبہ ہے۔ چنانچہ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہے، مغرب کا وقت ہے، آپ نے نماز پڑھی ہے اور نماز پڑھ کے رو رہی ہے، ان کے بچے سامنے روٹی کھانے کو دیا ہے، کہا اپنی جان رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھو تمہارے بس کی نہیں ہے، ابھی تم چھوٹے ہو، تمہارے بس کی نہیں ہے، ابھی تم چھوٹے ہو، چنانچہ تم یتیم ہو۔ چنانچہ کہا میں ایسی کیا بات ہے کہ تم ہم کہہ رہی ہو کہ ایسی بات تم جو ہے ابھی چھوٹے ہو، تم اپنا روٹی کھاؤ۔ نہیں اماں، ہم تم روٹی رہو گے، ہم روٹی کھائیں گے، نہیں بتاؤ کیا بات ہے۔ چنانچہ حضرت خانسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ بیٹا کہہ روز میں سن رہی ہوں کہ اللہ کے نام پر جہاد ہوگا، چنانچہ میں بیوہ عورت ہوں، میرے پاس جو ہے جہاد میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے اور تم میرے یتیم بچے ہو۔ چنانچہ میں بیوہ عورت ہوں، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ وہ بچے ڈر کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتا امی جان کیا آپ کا ارادہ ہے؟ کہا میرا ارادہ تو یہی ہے کہ میں پورے دونوں جو ہے بچوں کو جو میرا آخری پوری ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا جو ہے کے پاس ان کی خدمت میں پیش کر دوں۔ یا رسول اللہ جہاد کے لیے میرے دونوں بچوں کو جو ہے آپ کو جو ہے قبول فرما لیجیے۔ اگر وہ قبول فرما لیتے ہیں اس سے بڑھ کر کیا خوش نصیبی ہے۔ چنانچہ بچے تیار ہو جاتے ہیں اور بچے بھی ایسے ہیں دوستوں، اس طرح سے تربیت کی ہے ماں نے کہ بچے تیار ہو جاتے ہیں۔ جہاد میں کیا ہوتا ہے؟ جہاد میں آپ کو جان لینا ہوتا ہے یا جان دینا ہوتا ہے، یا تو جتنا ہوتا ہے یا ہارنا ہوتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اگر مر گئے تو شہید، اللہ کے نام پر جو مارے جاتے ہیں یہ شہید ہو جاتے ہیں، یہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، یہ آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے۔ چنانچہ وہ جو ہے اپنے معصوم یتیم بچوں کو لے کر کے دونوں کو وہاں پہنچتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جذبہ افروز ہے۔ چنانچہ فرماتی یا رسول اللہ میں بیوہ عورت ہوں اور یہ میرے دو یتیم بچے ہیں، آپ جو میں اس کے لے کر آئی ہوں، کئی روز میں اعلان سن رہی ہوں اللہ کے نام پر جہاد ہوگا۔ یا رسول اللہ اگر یہ دونوں بچوں کا قبول فرما دے، میرا بچہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، میرا بھی حصہ پڑ جائے گا۔ یا رسول اللہ اگر آپ قبول فرما دیں۔ آپ نے فرمایا یہ ابھی بچے ہیں، بچے بھی ایسے تھے وہ تو ایڑی کے بل انگوٹھے کے بل کھڑے ہونے لگے۔ چنانچہ بچے بھی ایسے تھے۔ چنانچہ میرے دوست بزرگوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ جب قبول فرما لیا حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بچوں کو بلاتی ہیں کہ
باری باری میں سنوں گی، اپنے دامن کو ہاتھ پھیلائے رہوں گی، باری باری میں سنوں گی، اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ چنانچہ حضرت خالدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے اپنے بچوں کو نصیحت کرتی ہے، اور اس کے بعد میرے جنگ کے میدان میں جب آپ پہنچتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں عبد الرحمن ان بچوں کو خیال رکھنا۔ چنانچہ عبد الرحمن جنگ کے میدان میں پہنچتے ہیں، دونوں بچے جو ہے ساتھ میں ہیں، ایک کو دائیں کیا کھڑا کیا ہے، ایک کو بائیں کیا کھڑا کیا ہے، ایک کا ماس نام ہے، دوسرا کا معاون نام ہے۔ چنانچہ ایک دوسرے بچے پوچھتے ہیں، چچا جان میں نے سنا ہے یہ ابو جہل کون ہے؟ کہا بھی تم بچے ہو، کہا کہیں سنا ہوگا اس کا نام اسی بچے پوچھ لیں۔ چنانچہ کہا کہ ابو جہل کون ہے؟ کہا جب وہ آئے گا تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ چنانچہ کچھ ہی دیر میں ابو جہل گھوڑے پہ سوار اچھلتا ہوا جو ہے میدان کے اندر آتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں او بھتیجو سنو، یہی جو ہے ابو جہل ہے، یہی ابو جہل ہے۔ چنانچہ بچوں نے آنکھوں میں اشارہ کر لیا اور دونوں دوڑ پڑے، ابو جہل پر حملہ کیا، ایسا حملہ کیا کہ مار گرایا، ایک بچے سینہ میں چڑھ کر بیٹھ گیا اور ایک صاحب اسی طرح کہ مجھے قتل کرنا نہیں آتا ہے، آپ انہیں آ کے گردن قتل کرو۔ ابو جہل کہتا ہے کہ اگر مجھے مرنا ہی تھا، مجھے قتل ہونا ہی تھا، تو چنانچہ ایک بیوہ عورت کے اولاد سے قتل ہونا تھا، اگر نہیں قتل ہوتا کوئی جنگ جو ہے بہادر کوئی طاقتور آدمی ہمیں قتل کرتا۔ چنانچہ دوسرے صحابی آتے ہیں، ان کا سر تن سے جدا کرتے ہیں۔ ایک بات کی قربانی تھی، جنگ بدر کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اتنا بلند کیے کہ آپ کی چاک مبارک زمین پر گر گیا۔ چنانچہ میرے دو دعا فرما رہے ہیں اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح عنایت فرمائی۔ جنگ بدر کے وقت میں بتاؤں گا کہ صحابہ کرام نے کون سا عمل کیا تھا۔ آج بھی اگر ہم وہ عمل کریں گے تو اللہ کو مدد اتارنا چاہے تو آج بھی آپ اتار سکتے ہیں میرے دوست بزرگوں۔ چنانچہ اور ایک صحابی رسول ہیں، چنانچہ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اتنا قرآن پڑھتے تھے، اتنا بہتر پڑھتے تھے، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں عامر بن فہیرہ سے کہ آپ مجھے قرآن سناؤ، جب تم قرآن پڑھتے ہو مجھے بہت سکون ملتا ہے، دونوں جہاں کے سردار بتائیں۔ چنانچہ آپ اس طرح قرآن پڑھتے تھے کہ ہزاروں ہزار لوگ ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔ چنانچہ جو ہے کافروں نے دھوکے سے جو ہے اور دیگر صحابہ کرام کو پہاڑ کے پردے میں پہاڑ کی طرف لے گیا اور وہاں جا کر کے اتنا زور سے نیزہ مارا، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیزہ پیٹ سے پار ہو کر کمر سے باہر نکل گیا۔ وہ تیر نیزہ مارنے والا کہتا ہے قسم ہے کہ میں نے اس طرح سے نیزہ مارا عامر بن فہیرہ کو کہ وہ نیزہ باہر نکل گیا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے کہا، چنانچہ وہ شخص کہتا جس نے نیزہ مارا تھا، جب میں عامر بن فہیرہ کے جو ہے جسم سے کمر سے وہ نیزہ نکالا ہے، جو ہی نیزہ ادھر سے نکالتا ہوں ادھر جو ہے عامر بن فہیرہ یہ صحابی رسول جو ہے دنیا سے دور کر جاتے ہیں، پردہ فرما جاتے ہیں۔ اب لوگوں نے مشورہ کیا کہ یہ جو قرآن پڑھتا تھا جس کی وجہ سے جو ہے اتنے لوگ ایمان کے اندر داخل ہوئے، جو ہے ہتھیار بلا سلاح بلایا گیا اور اس کلانے کے بعد ان کا جو ہے سخت قلم کیا جائے اور ان کے کھوپڑی میں ہم شراب پئیں گے، بس اتنا کرنا تھا۔ کہ لوگ دیکھتے ہیں اچانک دیکھتے ہیں کہ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش میت جو ہے آسمان کی طرف بلند ہونا شروع ہوتا ہے، اتنا بلند ہوتا ہے، اتنا بلند ہوتا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں دیکھ کر کے تھک گیا، لیکن جو ہے حضرت عامر بن فہیرہ کی پرواز ختم نہیں ہوئی۔ چنانچہ یہ خبر آ کے دونوں جہاں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عامر بن فہیرہ کی مبارک ہو کہ عامر بن فہیرہ کی تکبیر اور تکبیر اور نماز جنازہ یہ تمام کی تمام نوری فرشتوں نے لے لیا ہے۔ اس کے بعد قرآن پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ امیران کو قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اپنی اولاد کو محروم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آئندہ کی میں انشاءاللہ تعالیٰ جنگی بدر اور جنگی عورت اور جنگی حنین کے بارے میں آپ سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میرا کی توفیق عنایت